رمضان المبارک اب رخصت ہو رہا ہے. یہ جو جمعہ ہے آخری جمعہ ہے. مجھے ہمیشہ احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم آئندہ سال رمضان کو پائیں یا نہ پائیں. اس لیے جو وقت باقی رہ گیا ہے رمضان کا، آج کا دن ہے، پھر 29 تاریخ کی شام تک کا دن ہے، اس کو صحیح استعمال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله مولانا العظيم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرا للصيام من الرغب والرفث وطعمة للمساكين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین، کل کی شب قرآن مجید تراویح کی نماز میں ختم ہو گیا. یہ ختم قرآن ایک سنت ہے اور 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنا الگ سنت ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ 27ویں شب میں قرآن مجید ختم ہو گیا تو تراویح کی نماز بھی ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے، بلکہ دو الگ الگ سنتیں ہیں کہ قرآن مجید پڑھنا اور ختم کرنا الگ سنت ہے، تو 20 رکعت پڑھنا الگ سنت ہے. آپ کی ایک سنت کل رات میں ختم ہوئی، لیکن 20 رکعت والی سنت رمضان کے ختم ہونے تک چلے گی. اب جو بھائی ہمارے ایسے ہیں جو 27 کے بعد تراویح کی نمازوں سے غیر حاضر ہو جاتے ہیں، وہ گویا ایک سنت کو 27 کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے چاہیے کہ تراویح کی نمازوں میں ضرور شرکت کریں تاکہ آخر تک تراویح کی نماز کی سنت ادا ہوتی رہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور فضل ہوگا کہ ہمیں اور آپ کو 29 کے بعد یا 30 کے بعد 1-2 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے مسلمانوں کو عید کی خوشیاں مرحمت فرمائیں گے. اس موقع پر یہی مقصود ہے کہ عید الفطر کے سلسلے میں چند احکام آپ کے سامنے بیان کریں تاکہ عید منانے کے سلسلے میں جو مسنون طریقہ ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلام نے کسی بھی معاملے میں ہم کو یتیم نہیں چھوڑا ہے. اگر آپ عید منانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عید منانے کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں تعلیم فرمایا. انسان کی طبیعت میں خوشی منانے اور کھانے پینے، اس طرح اپنے رشتہ داروں، بیوی بچوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر کچھ وقت الگ کرنا چاہتا ہے جس میں وہ خوشیاں منائیں.
اس فطرت کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں 2 عیدیں دیں۔ اس کے پیچھے پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ رونق افروز ہے تو آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا کہ اہل مدینہ 2 دن مقرر کر رکھے ہیں اور ان 2 دنوں میں شہر سے باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اور اس زمانے کی خوشیاں کیا تھیں؟ ناچ گانا تھا، اشعار پڑھے جاتے تھے، باپ داداؤں کے تعریف میں اشعار اور قصیدے لکھے جاتے تھے، شراب کے دور چلتے تھے، بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ یعنی کہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خوشی منانے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ خوشی منانے کی اجازت تو دے دی، لیکن اس کا وقت بدل دیا اور اس کا طریقہ بدل دیا۔ طریقہ یہ ہے کہ عید میں خوشی مناؤ، لیکن ایسا کوئی کام نہ کرو جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والا ہو، پہلی بات یہ۔ اور دوسرا وقت بدل دیا کہ تم نے جو مقرر کر رکھے ہیں وہ آج سے ختم، آج سے ہم مقرر کریں گے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے 2 دن دیے، اور وہ 2 دن آپ جانتے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر پورا مہینہ مسلمان اللہ کے حکم سے روزے رکھتے ہیں اور یہ اسلام کے فرض روزے ہیں، اور اس سے کسی بھی بالغ مرد کو یا عورت کو رکھے بغیر رہنے کی اجازت نہیں۔ پورا مہینہ جب روزے رکھتے ہیں اور شوال کا چاند 29 کو یا 30 کو نظر آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارے روزے بند، دوسرے دن تم خوشی مناؤ۔ سمجھ میں آیا؟ پورا مہینہ پابندی سے مسلمان گزارتا ہے اور 31ویں دن یا 30ویں دن اس کو خوشی منانے کی اجازت ہے۔ اس خوشی منانے میں طور طریقہ بھی اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہو کہ فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے بعد کسی بھی وقت میں زوال سے پہلے تمہیں چاہیے کہ عیدگاہ کو، اپنی مسجدوں کو چھوڑ کر عیدگاہ کو پہنچو۔ بڑے میدان میں پہنچتے ہیں۔ ہر فرض نماز مسلمان اپنی مسجد میں پڑھتا ہے، محلے کی مسجد میں پڑھتا ہے، اور مسلمان کو حکم ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ شہر کی جامع مسجد یعنی بڑی مسجد کے اندر تم جمعہ کی نماز پڑھو۔ اسی لیے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے پاس کسی شہر کی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہے، سب کو جامع مسجد میں جانا پڑتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر مسجد میں جہاں 40 آدمی جمع ہوں جمعہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ تو جمعہ کا، ہفتے کا 1 دن جمعہ جامع مسجد میں جاؤ، سارے شہر کے، سارے گاؤں کے لوگ وہاں نماز پڑھو۔ سال میں 1 مرتبہ ایسا ہو کہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد عید الفطر کا موقع آتا ہے تو اپنی مسجدیں بھی چھوڑ کر عیدگاہ تک پہنچ جاؤ، پورا شہر وہاں جمع ہو جاتا ہے۔ یہ طور طریقہ ہے، لیکن آج کل تو آبادی بے حساب بڑھ گئی ہے، عیدگاہیں بھر جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی مصلیان کرام کی تعداد زیادہ ہے تو علماء اور فقہاء نے مسجدوں میں بھی عید کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دی ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کمزور ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، وہ جائیں پڑھیں، لیکن جو چل سکتے ہیں، نوجوان ہیں اور جو صحت مند ہیں، ایسے لوگوں کو مسجدوں میں نہیں بلکہ عیدگاہ کو جانا چاہیے، وہاں جمع ہونا چاہیے۔
اس میں اسلام کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ مسلمان آہستہ سے تکبیر پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ ایک راستے سے جانے کا حکم ہے، دوسرے راستے سے آنے کا حکم ہے کہ آپ اس راستے سے جائیں گے تو یہاں جو آبادی ہوگی وہاں مسلمانوں کا مظاہرہ ہوگا۔ پھر عید کی نماز پڑھتے ہوئے اس راستے سے مثلاً دوسرے راستے سے واپس ہوں گے تو وہاں بھی ان کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہوگا۔ یہی مقصد ہے شہر سے باہر عیدگاہوں میں نماز پڑھنے کا اور راستہ بدل کر جانے اور آنے کا۔ یہ اس کے علاوہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک موقع اللہ پاک نے ایسا بھی رکھا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھی جمع فرمایا۔ عید الفطر میں تو ایک جگہ سارے شہر کے لوگ جمع ہوتے، لیکن میدان عرفات ایسی جگہ ہے جہاں ساری دنیا کے مسلمانوں کو جمع کیا جاتا۔ فرق اتنا ہے کہ یہاں عید الفطر میں تو ہر غریب مالدار سب آ کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میدان عرفات میں وہی مسلمان چنے چنائے پہنچتے ہیں جن کو اللہ پاک چن کے بلاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1.25 لاکھ کا مجموعہ وہاں پہنچ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد سے تعداد گھٹی نہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی تعداد سے گھٹی نہیں، پھر لاکھوں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور آج 35 سے 40 لاکھ 45 لاکھ افراد وہاں جمع ہوتے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو گویا کریم جو ہے وہاں جمع ہوتا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی منتخب کر کے وہاں بلاتے ہیں۔ یہ اجتماع مسلمانوں کا جمع ہونا اور اپنے اللہ کے حضور سر بسجود ہونا، اللہ کو یاد کرنا، اسے پکارنا، یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بہت ہی نظر کرم فرماتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کا دن آئے تو فجر کی نماز کے بعد تمہیں چاہیے کہ عید کی تیاری کرو۔ عید کی نماز سے پہلے نفل نماز نہیں ہے، اشراق کی نماز ہو یا کوئی بھی نفل نماز نہیں۔ آج کوئی نفل نماز پڑھنے کی تم کو اجازت نہیں ہے، آج تو صرف سورج طلوع ہونے کے بعد عید کی نماز پڑھو گے کہ تم کو اللہ نے رمضان مبارک کو روزے رکھنے کی توفیق دی، قرآن پاک کی تلاوت کا موقع عطا فرمایا۔ تمہیں چاہیے کہ عید میں اس کا شکریہ ادا کرو، اور عیدگاہ کو پہنچ کر دوگانا گویا شکریہ کی نماز ہے جو عید کی نماز مسلمان ادا کرتا ہے۔ یہ واجب 2 رکعت ہیں جو 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ 3 اللہ اکبر تکبیرات کہے جاتے ہیں، اور دوسری رکعت میں رکوع کے اللہ اکبر کے ساتھ 3 تکبیریں زائد کہی جاتی ہیں۔ اس عید الفطر کے موقع پر، یعنی کہ عید الفطر کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ آپ عیدگاہ کو جاتے ہیں تو حکم ہے آہستہ سے، بہت زیادہ بلند آواز سے نہیں، آہستہ سے تکبیر کہتے ہوئے جاؤ۔ پھر میں وہاں سے عیدگاہ کے اندر بھی امام تکبیر کہے گا۔ چاروں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت شریفہ کا حکم پورا ہوتا ہے جس میں اللہ نے شہر رمضان الذی کا حکم دیا۔ آخر آیت میں فرمایا کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس وجہ سے کہ اللہ نے تم کو رمضان کے روزے رکھنے کی ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں۔ اس پاک پروردگار نے ہم کو رمضان کی نعمت بھی دی، روزے رکھنے کا موقع بھی دیا، راتوں کو کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے اور سننے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ یہ ہمارا اپنی طرف سے کوئی بڑائی نہیں ہے، ہمارے طرف سے کوئی احسان نہیں ہے، یہ اللہ توفیق دیتے ہیں تو نصیب ہوتا ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کتنے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں کے باہر ہوتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ایک تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور دوسرا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کا شکر بھی ادا کرو
کہ اس نے تم کو روزے رکھنے اور نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو نے ہم کو روزوں کی توفیق دی۔ یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے تراویح کی نماز میں قرآن پڑھنے اور سننے کی ہم کو توفیق دی۔ اور شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، نعمت گھٹتی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ عید الفطر میں جاتے ہوئے تکبیر آہستہ اور عید الاضحیٰ کے موقع پر تکبیر زور سے پڑھی جاتی ہے۔ یہاں بھی پڑھی جاتی ہے، مکہ مدینے میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ تکبیر کی صدائیں دنیا کی اللہ کی بنائی ہوئی زمین کے ہر حصے سے بلند ہوتی ہیں۔ کوئی جگہ، کوئی چپا آج دنیا کا ایسا نہیں جہاں اسلام کی روشنی اور کرن پہنچ نہ گئی ہو۔ جہاں جہاں اسلام کی روشنی ہے وہاں کوئی مسلمان ہوگا اور وہ ضرور اللہ اکبر کے الفاظ اپنی زبان سے ضرور کہے گا، لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اس کے علاوہ میرے بھائیو اچھی طرح سمجھ کے رکھو، عید کی خوشی یہ ہے کہ لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ لَبِسَ الْجَدِيدُ إِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ خَافَ الْوَعِيدُ۔ عید اس کی نہیں ہے جو نئے نئے کپڑے پہن لے۔ میں اپنے لیے خوبصورت کپڑے بنوا لوں اور اپنے لیے کھانے اچھے اچھے بنوا لوں اور میں سمجھ لوں کہ میں عید منا رہا ہوں، یہ غرض ہے اور صرف اپنا سوچنا ہے۔ اسلام اس خود غرضی سے بہت اونچا اٹھاتا ہے۔ اسلام اپنے سے زیادہ دوسروں کو خوش دیکھنے کا حکم دیتا ہے کہ تم خوشی منا لو، کھا لو، پی لو، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ اپنے کھانے پینے کا انتظام تو کوئی جانور بھی کر لیتا ہے۔ جانور کو بھی اتنی عقل تو اللہ پاک نے دی ہے کہ مجھے کیا کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے اور کہاں سے مجھے حاصل کرنا چاہیے، جیسا اس کو اللہ نے ہدایت دی وہ حاصل کرتا ہے۔ ہم بھی اگر کھا لیں پی لیں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ تم تو کرو، تم کھاؤ پیو، تم کو کون بھوکا رہنے منع کرتا ہے؟ کھانے پینے سے کون منع کرتا؟ بھوکا رہنے کا حکم کون دیتا ہے؟ اتنا ضرور کرو کہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے غریب بھائیوں اور بہنوں اور رشتہ داروں کا بھی خیال کرو۔ اپنے محلے میں رہنے والے غریب رشتہ داروں اور غریب غیر رشتہ دار پڑوسیوں کا بھی خیال کرو۔ یہی ہے رمضان المبارک کے اسباق میں سے ایک سبق کہ ہوا شہر المواسات۔ رمضان کا مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے کہ اس میں ایک آدمی، ایک دولت مند جب بھوکا رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے اللہ پاک کے حکم سے، اسے پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، اسے معلوم پڑتا ہے کہ پیاس کس چیز کا نام ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ کمزوری کس چڑیا کا نام ہے، پھر اسے احساس ہوگا کہ یہ غریب بھوکا رہے گا تو اسے بھی ایسی تکلیف ہوگی۔ ورنہ ہمیشہ کھائے پیے ہوئے لوگ، ہمیشہ تھوڑی سی بھوک لگے تو کچھ کھا لینے والے لوگ، ان کو بھوک کا پتہ چلے تو کیسے چلے؟ تو رمضان المبارک کا مہینہ غمخواری پیدا کرتا ہے۔ دوسروں کو کھلانا، دوسروں کو افطار کرانا، دوسروں کے لیے کھانا کپڑا پہنانا۔ جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنا دیا، اللہ پاک اسے جنت میں جنت کا جوڑا پہنائیں گے۔ جس نے آج کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، جیسے روزہ دار پیاسا ہے، افطار کے وقت میں پانی کی ضرورت پڑتے سب سے پہلے پانی پیتے ہیں، تو کسی مسلمان کو آپ نے پانی پلا دیا، اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسا جام پلائیں گے کہ جس کے پینے کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ سب چیزیں دوسروں کو کرنا، دوسروں کے کام آنا، یہی عید الفطر کے پیغامات میں سے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو عید الفطر کے موقع پر واجب ٹھہرایا، لازم ٹھہرایا، اور یوں فرمایا کہ عید الفطر کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر کے جاؤ۔ صدقہ فطر کسی نے ادا نہیں کی اور عید الفطر کی نماز کے لیے پہنچ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مسلمان کی نماز عید الفطر کہاں قبول ہوگی؟ صدقہ فطر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واجب فرمایا اور پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے ادا بھی فرمایا، مسلمانوں کو بھی حکم دیا۔
یہ بات ہے کہ صدقہ فطر ان لوگوں پہ واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اس کی قیمت رکھتے ہوں تو ان کے اوپر لازم ہے۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیہوں میں سے دیتے ہو تو آدھا سا دو، یا جو یا کشمش یا کھجور میں سے دیتے ہو تو 1 سا دو۔ آدھا سا جو ہے وہ 2.25 سیر بنتا ہے یا 2.25 کلو بنتا ہے، اور 1 سا جو ہے وہ 3.5 کلو کا بنتا ہے۔ عام طور پہ مسلمان گیہوں کی قیمت ہی کا حساب لگاتے ہیں۔ گیہوں کی قیمت کا حساب ان سال لگایا گیا تو 40 روپے گویا علماء نے، اور خاص کر تو ہمارے حضرت امیر شریعت نے 40 روپے بتایا کہ 40 روپے طے ہیں۔ یہ 40 روپے جو طے کی گئی ہے متوسط درجے کی گیہوں جسے آپ اور ہم استعمال کرتے ہوں اس کی قیمت ہے۔ گیہوں بھی دے سکتے ہیں، اناج بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ غریب کے ہاتھ میں پیسہ پہنچایا جائے تاکہ وہ اناج کے علاوہ بھی کسی چیز کا محتاج ہو تو وہ خرید سکے۔ جیسے کپڑے خریدنے کی بات ہوتی ہے، یا عید کے دن کچھ دوسری چیزیں گوشت خریدنا ہے یا سویاں خریدنا ہے، ان چیزوں میں استعمال کرنے کے لیے پیسہ دینا ہی بہتر ہے۔ جو لوگ متوسط درجے کے ہیں، مالدار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ گیہوں کی قیمت کا حساب لگا کر جو بتایا گیا 40 روپے اتنی ادا کر دیں۔ یہ جو صدقہ فطر ہے اپنے گھرانے کے ہر چھوٹے بڑے یہاں تک کہ دودھ پیتے بچے کی طرف سے بھی نکالنا ضروری ہے۔ عاقل مرد بالغ ہو جیسے زکوٰۃ کے لیے ہے، اس کے لیے ایسا نہیں ہے۔ ہر چھوٹے بڑے گھر کے افراد کی طرف سے آپ صدقہ فطر مثلا 40 روپے ادا فرمائیں۔ اور جیسا کہ میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر میں صرف گیہوں کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ منقے کا بھی تذکرہ کیا اور کھجور کا بھی تذکرہ کیا۔ اس کے لیے 1 سا مقرر فرمایا، یعنی اگر آپ کھجور خرید کے دینا چاہتے ہیں تو 1 سا 3.5 کلو، منقع اگر دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی 3.5 کلو۔ اور یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں کمیاب تھی یا اس کی قیمت زیادہ تھی۔ آج جو ہے الٹا ہے کہ کھجور کی قیمت زیادہ ہے اور منقے کی قیمت زیادہ ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اونچے درجے کے جو مالدار ہیں، کروڑوں روپے جن کو اللہ نے دیا ہے، اللہ دور دے ان کو، جو تجوریوں میں جمع کر کے یا بینک بیلنس میں کروڑوں روپے رکھتے ہیں یا جائیدادوں کی شکل میں، وہ بھی اگر 40 روپے نکالیں گے تو کیا فائدہ ہے؟ ان کو چاہیے کہ بڑی بڑی رقمیں نکالیں، کھجور کا حساب لگا کے نکالو۔ تم جب خریدتے ہو تو غریب کے کپڑوں کی بنسبت تمہارے کپڑے بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، اور جب صدقہ فطر دینے کا موقع آئے گا تو نیچے والوں کا حساب کیوں کرتے ہو؟ اونچے لوگوں کا حساب کرو۔ یعنی کھجور 3.5 کلو کتنی قیمت ہوتی ہے، یا کشمش منقع، سب قیمت زیادہ ہے، گیہوں کی بنسبت تو 3-4 گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ ان چیزوں کا حساب لگا کر صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس لیے مسلمانوں پہ لازم ٹھہرایا گیا کہ عید خوشی کا موقع ہے، عید مسرتوں کا موقع ہے۔ ہماری عید اور ہماری خوشی اچھی طرح سے گزرے، اس کے لیے صدقہ دینا بہت بڑا اچھا کام ہے۔ جب آپ کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے صدقہ دیتے ہیں تو اس کام میں رکاوٹ نہیں ہوتی، اسے یاد رکھو۔ مثلا آپ کار خریدنے چاہ رہے ہیں 10 لاکھ روپے کی، تو جانے سے پہلے اپنے گھر میں یا گھر سے نکلنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ کر کے جاؤ۔ سمجھ میں آتا ہے نہیں؟ اتنی موٹی عقلیں تو نہیں ہیں، سمجھ میں آئے گا۔ ہر طرح کا انتظام کر کے گھر سے نکلتے ہیں گاڑی خریدنے کے لیے 10 لاکھ روپے کی، لیکن اللہ آئندہ ہر حادثے سے بچا کر رکھے، اس کے لیے 1000 روپے صدقہ کر کے جانا پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حادثات سے حفاظت فرمائے،
صدقہ جب مسلمان دے دیتا ہے تو اللہ آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ داؤ مرداکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں اور پریشانیوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ صدقے کی عادت کم ہو گئی مسلمانوں میں۔ صدقہ اپنے ہاتھ سے دینا۔ ایک تو ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، نوکر سے کہتے ہیں کوئی فقیر آیا 8 آنے روپیہ دے کے بھیج دے، یہ تو ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے جا کے کسی غریب کو اور کسی ضرورت مند کو آپ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ہاتھ سے دینا یہ بڑی چیز ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسکین کو، غریب کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا تدفع میتۃ السوء، بری قسم کی موت کو دور کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ دولت تو ایسی ہے کہ آپ کو کسی دکان میں نہیں مل سکتی، یہ دولت تو رسول اللہ کے فرمان سے ہی مل سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا صدقے کی عادت پیدا کرو، تمہارے لیے اوپر بری موت نہیں آئے گی، بری موت سے تمہاری حفاظت فرمائے۔ اپنے ہاتھ سے دینا، اپنے ہاتھ سے صدقہ تدفع میتۃ السوء، یہ بخاری مشکات سب حدیثوں میں، کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ آدمی جب اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بری موت سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو صدقہ فطر جو ہے بنیادی طور پر اللہ کے نبی نے اس لیے دیا کہ تمہاری عید کے دن کا موقع، تمہاری ہر خوشی اچھی گزرے، اس کے لیے تمہیں صدقہ فطر دینے کا حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ انہی کی طرف منسوب ہے قول، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، 2 نام حدیثوں میں ملتے ہیں۔ ان دونوں نے فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر، اللہ کے نبی نے صاحب حیثیت مسلمانوں کے اوپر صدقہ فطر کو لازم ٹھہرایا۔ فرضہ کا ترجمہ فرض نہیں کرتے، واجب کا کرتے ہیں۔ واجب ٹھہرایا ہے 2 مقصد کے تحت میں۔ ایک مقصد فرمایا طہرا للصیام من اللغو والرفث، تمہارے جتنے 30 روزے یا 29 روزے تم رکھتے ہو، ان روزوں میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں، کبھی کچھ منہ سے بات کر دی، کوئی غلط کام ہو گیا، کوئی حرکت ایسی ہو گئی جو روزے کے شایان شان نہیں ہے، صدقہ فطر کی وجہ سے وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ ہمیں تو کوئی آدمی ایسا نہیں جو اولیاء کرام کی طرح روزے رکھے، کچھ تو ہوتا ہے ہم سے، غلطیاں تو سرزد ہوتی ہی ہیں۔ اب ان غلطیوں کو صاف کرنا ہے اپنے روزوں سے کہ اللہ کے دربار میں پاک و صاف پہنچیں، تو صدقہ فطر اس کے لیے چھوٹی سی رقم بہت بڑا علاج ہے کہ روزے میں آنے والی چھوٹی موٹی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے فرمایا گیا، طہرا للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا، اس سے غریبوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہوگا کہ آپ اپنی صدقہ فطر کی رقم غریبوں کو دیتے ہیں تو وہ بھی بھاگے بھاگے جائیں گے، 1 کلو گوشت خریدیں گے، چھوٹے لمبے چاول خریدیں گے، اور پھر وہ بھی اپنے ہاں بریانی پکائیں گے۔ آپ بڑے مالداروں کے گھروں سے بھی خوشبو نکلے بریانی کی، اور آپ کے صدقہ فطر سے غریب کے گھر سے بھی خوشبو نکلے، یہی اللہ چاہتے ہیں۔ سمجھ میں طعمۃ للمساکین کا یہ میں نے ترجمہ کیا کہ تمہارے گھر میں سویوں کے ابلنے کی خوشبو آتی ہے تو غریب کے گھر سے بھی آنا چاہیے۔ یہ عید کی حقیقی خوشی ہے۔ اس خوشی کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے کہ آپ کو اللہ پاک نے عید الفطر کے میدان میں ایک صف میں کھڑا دیا، اسی صف میں کروڑ پتی بھی ہے، اسی صف میں روزانہ اپنی روزی روٹی کمانے والا مسلمان بھی ہے۔ یہاں اللہ نے برابری رکھی ہے، تو کھانے پینے میں بھی برابری پیدا کرنے کے لیے صدقہ فطر کو رکھا۔ تم ان کو صدقہ فطر دو، جیسا کہ ہم نے ایک صف میں محمود و ایاز کو کھڑا کیا ہے، اسی طرح دسترخوان جب بچھے تو تمہارے ہاں بھی بریانی کی خوشبو آئے،
اور غریب کے گھر میں کسی قسم کے دال پکنے کی نہیں، بلکہ وہاں بھی اسی طرح کا کھانا پکنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے کہ طعمۃ للمساکین، مساکین کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، پہلے تو ایسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے عید کی نماز کے لیے، تو جیسے ہی آپ نکلتے تھے صدقہ فطر ادا کرتے، مسلمانوں کو حکم کرتے۔ آبادی چھوٹی تھی، چند ہی 100 لوگ بھی نہیں رہے ہوں گے۔ آج جتنی مسجد نبوی ہے نا، جو اب تازہ آپ دیکھتے ہیں، اب تو مسجد نبوی اور بڑھ رہی ہے، وہ نہیں جو مسجد نبوی پریزنٹ اب ہے۔ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ مدینہ اتنا ہی بڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو ادھر سے لے کر ادھر تک، پھر روضے سے لے کر جہاں تک ہے، جتنی مسجد نبوی آج ہے توسیع اب ہو رہی ہے، اسے چھوڑ کر اتنا ہی مدینۃ المنورہ تھا۔ اس میں باب ابوبکر صدیق ہے، وہاں حضرت ابوبکر صدیق کا مکان تھا۔ اس میں باب عثمان ہے، وہاں حضرت عثمان غنی کا مکان تھا۔ اس میں باب علی ہے، حضرت علی کا مکان تھا۔ پورے مکانات صحابہ کرام کے مسجد نبوی میں آ گئے۔ تو چھوٹا سا مدینہ، اس وقت اگر دے دیا جائے وہ صدقہ فطر، تو تبھی بھاگ کے جا کے اپنی ضرورتیں پوری کر لیں۔ اب تو کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں، بنگلور میں تو اتنے لوگ ہیں، شہروں میں ہیں، بڑے بڑے شہروں میں، کہ اگر آپ عید کی صبح میں صدقہ فطر دیں تو پیسہ جیب میں رکھنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، خرچ کر نہیں سکتے، جا کے خرید کے چیزیں لا نہیں سکتے۔ اس لیے ہمارے علماء کرام نے لکھا کہ 1-2 دن پہلے اپنا صدقہ فطر نکالو، ادا کرو، تاکہ غریب کے ہاتھ تک عید کی نماز سے 1-2 دن پہلے صدقہ فطر کی رقم پہنچ گئی تو وہ اپنے گھر کا سارا انتظام کر لے گا۔ عید کے دن صبح فجر کی نماز میں ایک دم فارغ البال رہے گا، آپ کے ساتھ فجر بھی پڑھے گا، آپ کے ساتھ عید الفطر بھی پڑھے گا۔ یہی حکمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض ٹھہرانے کی صدقہ فطر کو، کہ صدقہ فطر اگر آپ 1-2 دن پہلے ادا کر دیں، اس کے ذریعے سے غریب اپنا انتظام کرنے میں آسانی اس کو مہیا ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے، میں نے بارہا کہا، انشاءاللہ کہتا رہوں گا، کہ آپ مانگنے والوں کو دیں، ہم منع نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ خاندان میں آپ کے خاص طور پر اور آپ کے محلے میں عام طور پر اور بھی شہر میں بھی عام طور پر کچھ خدا کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو مانگنے سے کتراتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے الہا ہزاری کے ساتھ مانگتے نہیں، عزت نفس کی خاطر وہ اپنی ضرورت کو رکھ کے خاموش رہ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں دال کا سالن پکتا ہے، سمجھ میں آیا؟ مانگنے والا تو اپنا انتظام کر لیتا ہے نا، جو گھر گھر مانگتے ہیں ان کو تو مل ہی جاتا ہے، لیکن جو لوگ ایسے ہیں آپ کے رشتہ داروں میں، خاص کر عام بات چھوڑو، آپ کے رشتہ داروں میں بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو مانگنے سے کتراتے ہیں، ایسے لوگوں کے گھروں میں دال کا سالن پکتا ہے۔ میں اس سلسلے میں کافی تجربہ رکھتا ہوں، میں نے بہت سے گھرانوں کا سروے کرایا ہے اور میں نے دیکھا ہے، بھئی جو اللہ نے دیا وہ ہم پکا لیں گے، ہمارے پاس بریانی پکنے کے پیسے نہیں ہیں تو وہی جو ہے میسر وہ دال کا سالن پکتے ہوئے میں نے 11-12 سال کی عمر میں بعض گھرانوں میں دیکھا ہے۔ میرے ذہن میں آج بھی وہ یادیں تازہ ہیں، آج بھی وہ صورتحال ہے، قیامت تک وہ صورتحال رہے گی۔ اس میں مسلمانوں کا امتحان ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ ایک خاندان میں ایک بڑا مالدار ہے، اس کو اللہ مال دے کے آزماتے ہیں کہ یہ دیکھیں بیٹھ کے دکھاوے کے ساتھ کتنا دیتا ہے اور چھپ چھپا کے اپنے غریب رشتہ داروں کے ہاتھ میں بند مٹھی سے کتنا دیتا ہے۔ یہ بند مٹھی سمجھتے ہیں، بولنے کو تو سب بند مٹھی بول لیتے ہیں، لیکن بند مٹھی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، رائٹ کے ہاتھ سے دیا، لیفٹ کے ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ رائٹ کے ہاتھ نے کیا کیا، اللہ ایسے شخص کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ بلا بلا کے نوٹا نکال نکال کے دے رہا، کیوں کھڑا کہ 60 روپے کی ساڑی بانٹ رہے ہیں،
یہ سب کچھ نہیں ہے میرے بھائی، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ وہ کرو بند مٹھی جسے کہتے ہیں کہ سیدھا ہاتھ صدقہ کر رہا ہے اور شمال کا ہاتھ، لیفٹ کا ہاتھ کو پتہ نہیں چل رہا کہ سیدھے ہاتھ کا عمل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت پسند فرمائے۔ علانیہ صدقہ بھی کرنے کی اجازت ہے اگر دل میں ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی تو ایسا بھی صدقہ چاہیے، اس کی بھی ضرورت ہے کہ آپ کے خاندان میں ایسے لوگ ہیں کہ جو یتیم ہیں، یسیر ہیں، اور اپنی ضرورت کو آپ کے پاس لے کر آتے نہیں، شرماتے ہیں، جھجک محسوس، پتہ نہیں کیا بولے گا، بڑے رشتہ دار تو ہے لیکن پیسے والا، آج کل پیسے والوں کو گھمنڈ ایسا ہے، بہت سے پیسے والوں کو ہم دیکھتے ہیں غریب مانگنے جاتا ہے تو پہلے گالی دیتے ہیں، بعد میں پیسہ دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ یہ من احسان جتانا، برا بھلا کہنا، پھر صدقہ دینا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دیتے ہیں تو سیدھے طریقے سے خوش دلی سے دو، ورنہ تمہارے صدقے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دے کے آزمانے کا ارادہ فرمایا ہے۔ تو یہ بھائی صدقہ فطر کی یہ پوری حکمت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ کوشش کیجئے اس بات کی کہ ایک دو دن پہلے، اب تو ہو گیا 27، عموماً میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ختم قرآن ہو تو اس کے بعد جو ہے عید کی تیاریوں ہی کا موقع ہوتا ہے، اسی لیے میں نے آج کی عید ہی کے موضوع کو چنا۔ اور آپ عید کی تیاریوں میں اپنی تیاریوں کے ساتھ ساتھ یہ کریں کہ آپ اپنے غریب رشتہ داروں تک صدقہ فطر کی رقم کو پہنچانے کا انتظام و انصرام کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی عید بھی اللہ تبارک و تعالی ویسی ہی قیمتی بنا دیں گے جیسے کسی اچھے مسلمان کی ہونا ہے۔ ویسے اس کے لیے اچھی طرح یاد رکھو کہ عید کے دن کسی قسم کی نافرمانی والا کام مت کرو۔ عموماً ہم پہلے دیکھتے تھے، اب تو شاید نہیں ہے، پہلے دیکھتے تھے کہ صبح سے لے کے عید کی نماز پڑھی، بریانی کھانی ہوئی، پھر دوپہر کے بعد سنیما گھروں کا رخ کرتے ہیں۔ اب تو ہر گھر سنیما گھر بنا ہوا ہے، ہر گھر کے اندر ٹی وی رکھا ہوا، باہر جانے کی کیا ضرورت۔ عید کے دن جو ہے کسی قسم کی نافرمانی والا کام مت کرو۔ آج خوشی کا دن ہے، عید کے دن 3 نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں۔ ایک مغفرت عامہ، جس کی بھی مغفرت نہیں بھی اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور دوسرا اللہ کی طرف سے نظر کرم، اللہ پاک دیکھ کے، اللہ کسی مومن کو دیکھ کے خوش ہو جائیں، نظر کرم ڈال دیں۔ یہ بہت بڑی دولت، بہت بڑی دولت۔ جیسے فار ایگزامپل، مثال ہی ہے، کوئی بڑا گورنر کسی علاقے کا آ جائے اور آ کر جاتے جاتے کھڑے ہو کے آپ کی طرف مسکرا کے دیکھیں اور ہاتھ ملا دے اور آپ سے بات کر لیں، فوٹوگرافر فوٹو کھینچ لیں، تو آپ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ رہے گا۔ اور ابھی گورنر صاحب نے مجھ سے بات کر لی، مجھ سے ملاقات کیا اور مجھ سے حالات پوچھے، خوش ہو جاتا ہے آدمی، اور اگر فوٹو ملے تو اسے اٹھا کے فریم میں رکھ لیتا ہے۔ کیا کیا کرتے ہیں؟ ارے بابا، اللہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اس کی نظر کرم کسی مسلمان پہ پڑ جائے، اس نظر کرم کو حاصل کرنے کی کوشش کرو عید الفطر کے دن۔ یا اللہ میں تیری نظر کرم کا محتاج ہوں۔ تو یہ نظر کرم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی طور پر ملتی ہے، اور جب عیدگاہ سے بندگان مومن اٹھ کے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کی خوشخبری دے کر فرشتوں کے ذریعے سے بھیجتے ہیں۔ وہ آوازیں جو فرشتوں کی ہیں اسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے ہم کو بتایا۔ ہم سنتے ہیں تو سننے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ کے سن کے سنانے میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی عید کو آپ کے لیے، میرے لیے، عالم اسلام کے لیے خیر کے فیصلے لائے، اتحاد و اتفاق کے فیصلے لائے، ساری ملت اسلامیہ کے لیے مغفرت، رحمت اور اللہ کی طرف سے عافیت کا پیغام لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید الفطر کو عام جمیع مسلمانوں کے لیے، ہر چھوٹے بڑے اور غریب اور مالدار سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت کا سبب بنائے۔ صدقہ فطر اور اس کے احکام، عید کے احکام، اسے ہم نے چھوٹے سے رسالے کی شکل میں شائع کیا۔ گزشتہ مرتبہ بہت سے رسالے نکل گئے، اب تھوڑے سے رہ گئے ہیں۔
اگر لینا چاہیں تو میرے پاس سے حاصل کر لیں۔ اب وہ اتنے نہیں ہیں کہ یہاں لا کر رکھیں، سب کو ملنے کی امید نہیں ہے۔ 500-600 کتابیں ہیں، اور دوسرے محلوں سے آئے ہوئے لوگ اسے خریدیں، لے جا کے اپنے ہاں دیں اور مسلمانوں کو پڑھ کے سنائیں۔ سارے عید کے اور صدقہ فطر کے احکامات اس میں جمع کیے گئے۔ گزشتہ جمعہ تو بہت سے بھائیوں نے اس کو حاصل بھی کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک اب رخصت ہو رہا ہے۔ یہ جو جمعہ ہے آخری جمعہ ہے۔ مجھے ہمیشہ احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم آئندہ سال رمضان کو پائیں یا نہ پائیں، اس لیے جو وقت باقی رہ گیا ہے رمضان کا، آج کا دن ہے، پھر 29 تاریخ کی شام تک کا دن ہے، اس کو صحیح استعمال کر لو، خوب رو لو، دھو لو، اور اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ اب اس مرتبہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ 29 تاریخ کو چاند نظر آ جائے گا۔ اب میں بول کے پھنسنا نہیں چاہتا، ایسا لگ رہا ہے کہ 29 کو چاند نظر آ جائے گا اور پیر کو عید ہو جائے گی۔ وہ حساب کتاب کے حساب سے تو ایسا لگتا ہے، ورنہ قطعی فیصلہ تو ہلال کمیٹی ہی کرے گی، جس کا میں بھی ممبر ہوں، وہاں ہی فیصلہ ہوگا، چاند دیکھیں گے، شہادت لیں گے۔ لیکن لگتا ایسا ہے کہ 29 کو چاند نظر آ جائے گا اور ایک دن پہلے ہی رمضان مبارک سے رخصت ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں امید ہے اور ہمیں امید رکھنا بھی چاہیے کہ اللہ نے ہماری مغفرت کر دی ہوگی، اس لیے کہ اللہ سے جیسی امید رکھتے ہیں اللہ بندے سے ویسا ہی سلوک بھی فرماتے ہیں۔ ہم اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہماری جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دی ہیں، اللہ نے ہماری جھولیاں مغفرت سے بھر دی ہیں، ہمارے جہنم کا پروانہ، جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا ہے۔ امید اللہ سے ہر مسلمان کی ہے، لیکن تھوڑا سا خوف بھی، اس لیے کہ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف کے اور امید دونوں کے درمیان ہے۔ جیسے حدیث میں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک یوں کہیں کہ ایک آدمی جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ وہ ایک جانے والا میں ہی ہوں گا، اور اللہ اعلان کر دیں کہ ایک آدمی جہنم میں جائے گا، باقی سب جنت میں جائیں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بھی تھوڑا سا خوف ہے کہ کہیں وہ ایک جہنم میں جانے والا میں ہی نہ بن جاؤں۔ یہ ہے ایمان خوف اور امید کے درمیان، لیکن ہم اللہ پاک سے امید رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے کافروں کے علاوہ کوئی اور مایوس نہیں۔ ہم تو مومن ہیں، ایمان رکھتے ہیں، کسی بھی درجے میں ہمارے زبان سے کلمہ طیبہ نکلتا ہے، اسی ایمان کی بنیاد پر یا اللہ ہم تجھ سے امید رکھتے ہیں، ہماری امیدوں کو ناکام نہ فرما۔ حضرات، جامع العلوم جامع مسجد آپ حضرات کی ممنون احسان ہے، آپ حضرات نے رمضان مبارک میں کافی زکوٰۃ اور صدقات کے رقوم جمع فرمائے، لیکن کافی کچھ اور ہماری ضرورتیں باقی ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات رمضان آج کا جمعہ پھر رمضان کے باقی دنوں میں ایک دے کے 70 کا اجر و ثواب حاصل کرنے والی جو بات ہے اسے استعمال کریں۔ آج جمعہ میں بھی خوب دیں، اور بقیہ رمضان کی ساعتوں میں بھی کسی کی زکوٰۃ نہیں نکلی ہے تو وہ نکالو، صدقہ نکالو، صدقہ فطر بھی لا کے جمع کرو بیت المال کے اندر، انشاءاللہ العزیز صحیح آپ کے سامنے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد و نصرت و اعانت کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور سال بھر جو کام یہاں خیر کے چلتے ہیں، خواہ وہ غریب و یتیم بچیوں کی شادیاں ہوں، خواہ وہ بیماروں کا علاج ہو، خواہ وہ ڈیالسیس کے لیے دیے جانے والے چیکس ہوں، خواہ وہ پڑھائی کے لیے دیا جانے والا وظیفہ، اللہ تعالیٰ سال بھر اسی طرح جاری رکھے، بلکہ اس سے زیادہ جیسے کہ پہلے سے چلتے تھے۔
اللہ آپ کی مدد کو قبول فرمائے، اس کو قبول فرما کر آپ کی اولاد و احفاد کو خوش و خرم و سرسبز و شاداب رکھے، حلال کما کے کھانے کی توفیق دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالی مرنے کے بعد ہمارے اور آپ کے لیے نجات کے فیصلے فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔